بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وطبیبنا وکریمنا ورحیمنا ورؤوفنا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين سادة طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث فينا محمدا أيده بأيده وأيدنا بأحمدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است بمصطفیٰ برساں خویش راک دیں ہماؤست اگر با او نہ رسیدی تمام بولہبی است۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اوچے خوبا ہم دارن تو تنہا داری۔ ادا کیا ہم سے ہوگا حق تعریف و ثنا ان کا ہے 63 سال کا ایک ایک لمحہ معجزہ ان کا۔ فلک قامت ہے وہ کردار قدآور ہے وہ سیرت نظر لے ہی نہیں سکتی مفصل جائزہ ان کا۔ حضرات گرامی، آج ماہ سفر کی 25 تاریخ جمعہ کا دن ہے، 1441 ہجری۔ ماہ ربیع النور الحمدللہ قریب ہے، تو خیال آیا کہ کیوں نہ صلاۃ یعنی درود پاک کو موضوع گفتگو اور خطاب بنایا جائے۔ آج انشاءاللہ ہم صلاۃ یعنی درود کے لغوی معنی اصطلاحی مفہوم پر گفتگو کریں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن صلاۃ اور درود کے معنی نہیں معلوم ہوتے، اور اگر اس کے معنی و مفاہیم اور تشریح پر ہم غور کریں اور اس کو سمجھ لیں تو درود پاک پڑھنے کا روحانی لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ صلاۃ یہ عربی لفظ ہے، اور اس کے لیے فارسی میں درود اور درود یہ دو الفاظ لغت میں ملتے ہیں، لیکن یہ صلاۃ کے حقیقی معنی کا آئینہ دار نہیں ہے۔ یعنی جو لفظ درود استعمال ہوتا ہے وہ صلاۃ کے بعینی معنی نہیں ہوتے، اور یہی لفظ جو فارسی کا ہے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیت صلاۃ یا آیت درود سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
مومنوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صلاۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، اپنے فرشتوں کی طرف اور مومنوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام پیش کرو۔ صلاۃ کیا ہے؟ درود کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کیا ہے؟ فرشتوں کی درود کیا ہے؟ مومنین کی کیا ہے؟ اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس پر علمی نکات پیش کریں گے۔ صلاۃ کے پہلے معنی ہیں، یعنی جس کو ہم درود بولتے ہیں اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ تو صلاۃ کے پہلے معنی ہیں تعریف کرنا، توصیف کرنا، خوبیاں بیان کرنا، نعت بیان کرنا۔ لہذا آیت مبارکہ کے حکم کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملائے اعلیٰ میں تعریف بیان کرتا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان فرماتا ہے، ان کی ثنا کرتا ہے، ان کی نعت بیان کرتا ہے اپنے فرشتوں کے درمیان۔ لہذا تم بھی اس محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرو، اس محبوب اعظم کی نعت بیان کرو، ان کی ثنا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس مفہوم کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، تو تم بھی درود کی محفلیں سجاؤ، نعت کی محفلیں سجاؤ اور محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرو، نعت بیان کرو، یعنی خواہ تنہا یا اجتماعی طور پر اس محبوب اعظم کی نعت بیان کیا کرو۔ تو یہ ہو گئے صلاۃ کے پہلے معنی، یعنی نعت پاک پڑھنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے اوصاف کو، ان کے اخلاق کو چاہے نثر میں چاہے نظم میں کسی بھی طرح سے بیان کرنا۔ دوسرے معنی ہیں صلاۃ کے تعظیم کے۔ اب اس معنی پر اس آیت پاک کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خالق اور خلاق ہے، اور وہ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و ادب فرماتا ہے، اور فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، یعنی وہ اس محبوب اعظم کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ اس محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نام سے نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں میں جا بجا ان کی صفات سے اللہ پاک یاد فرماتا ہے۔ کہیں یا ایھا المزمل فرماتا ہے، کہیں یا ایھا النبی فرماتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر فرماتا ہے۔ تو اے مومنو، تم اس محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوب تعظیم کرو، خوب ادب کرو، اور ادب ہی سے ان کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبانوں پر لاؤ۔ اس مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں وَتُوَقِّرُوهُ کہہ کر سمجھایا کہ محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و ادب کرو، اور سورہ حجرات میں کئی آیتوں میں تعظیم و ادب کے عنوان سے آیتیں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا پہلا معنی ہوا کہ نعت بیان کرنا، اور دوسرا معنی ہوا تعظیم و ادب کرنا، اور یہ ادب اور یہ احترام قولی اعتبار سے، فعلاً عملاً، ہر اعتبار سے، حتیٰ کہ اپنی سوچ اور خیال میں بھی ان کا ادب کرنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ جتنی اردو میں ضمائر استعمال ہوتی ہیں اتنی عربی میں نہیں ہوتی۔ مثلاً ہم اردو میں تو، تیرا، تجھ، تم،
اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے بھی ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے استعمال کرنے کے مواقع الگ ہوتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے تو، تیرا، تجھ جیسے جو ہے کلمات کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اور یہ مشائخ اور علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس قسم کے ضمائر سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے ادبی پر محمول کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنی ہر چیز کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، دولت سے زیادہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے والدین کو تو، تیرا، تجھ سے مخاطب نہیں ہوتے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے کلمات کا استعمال کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بھی تعلیم فرمائی ہے کہ جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح سے تم ایک دوسرے کو جن صیغوں سے، جس انداز پر پکارتے ہو، بلاتے ہو، اس طرح سے محبوب اعظم کو ہرگز ہرگز ندا نہ دینا۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کا استعمال ہوتا ہے، تو اس پہ امت کا اجماع اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کا استعمال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے تو کا جو لفظ ہے وہ صرف شرک فی الذات سے بچنے کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی قسم کی نعوذ باللہ بے ادبی نہیں ہوتی، اور شرک فی الذات سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شرک کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی، اور اپنی ذات کے لیے بھی نہیں رکھی، مگر لوگ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے تعلق سے مختلف آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اس شرک سے بچنے کے لیے تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ صلاۃ کے تیسرے معنی ہے محبت کرنا۔ اب اس معنی پر آیت کا مفہوم ہوگا کہ اے مومنو، میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت کرتا ہوں، میرے سارے ملائک بھی خوب محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی ان سے خوب محبت کیا کرو۔ اب اس محبت کی تشریح کو احادیث میں بیان کیا گیا کہ محبت ایسی جو ماں باپ، بیوی بچوں، جان مال اور گویا ہر چیز سے زیادہ ہو، اور محبت اس وقت محبت کہلائے گی جب ان کی اہل بیت علیہ السلام سے بھی ایسی ہی محبت کی جائے۔ صلاۃ کے چوتھے معنی ہیں ستائش کرنا، ہمت افزائی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، آفرین کہنا۔ اب اس معنی کے لحاظ سے آیت مبارکہ کے معنی یا مفہوم یہ ہوں گے کہ اے مومنو، میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے کردار، ان کے اوصاف، اخلاق کی ستائش کرتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور ان کا ہر عمل میرے حکم کے عین مطابق ہے، لہٰذا تم ان کے اعمال و اخلاق سے ایسے ہی خوش ہو کر مجھ سے ان کی حوصلہ افزائی اور داد کے لیے دعا کرو۔ صلاۃ کے پانچویں معنی جڑنے کے ہیں۔ آیت کا مفہوم اس اعتبار سے یہ ہوگا، مطلب یہ کہ جڑنا یعنی منسلک ہونا، متمسک رہنا۔ تو اب اس معنی پر مفہوم یہ ہوگا کہ اے مومنو، میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جڑا ہوں، تو تم لوگ میرے اس محبوب اعظم سے مکمل طور پر منسلک و متمسک رہو تاکہ تمہیں مجھ تک پہنچنا آسان ہو۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کرنے والا
محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہوگا، اور جو ان سے قریب تر ہوگا وہ بالیقین رب العالمین جل وعلا سے بھی نزدیک تر ہوگا۔ اور رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ہر عالم میں بلند کرنے کے لیے مخلوق کی زبان سے درود جاری کیا، یعنی ملائے اعلیٰ میں بھی ذکر محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور کائنات میں ہر جگہ ان کی تعریف و توصیف ہو، ان کی نعت بیان ہو۔ جتنے چیزوں کے لیے ربوبیت کا اللہ نے استعمال کیا کہ وہ رب العالمین ہیں، اور عالموں کی تعداد سے متعلق اختلاف ہے، 18,000 تک بھی عالم کہے گئے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی تعداد کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کہا، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے رحمت للعالمین جیسے عمدہ الفاظ کا بھی استعمال کیا، اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے جن کی تعداد کا علم اللہ کو ہی ہے، ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو کائنات میں ان کی توصیف ہو، ان کی تعریف ہو، ان کی نعت بیان ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم پر درود پاک پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اب ان 5 مفہوم صلاۃ کا جو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی نعت بیان کرتا ہوں فرشتوں کے بیچ، تم بھی ان کی نعتیں بیان کرو، خواہ تنہا کرو خواہ اجتماعی طور پر۔ میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و لحاظ کرتا ہوں، لہٰذا اے مومنو میرے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم بھی ادب کرو، تعظیم کرو جیسا کہ ان کی تعظیم کا حق ہے۔ میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے مومنو میرے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تم بھی بے انتہا محبت کرو۔ میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش کرتا ہوں، ہمت افزائی کرتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں، تو تم بھی مجھ سے بار بار ان کی ستائش اور داد کی دعا کرو۔ اور میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمیشہ جڑا ہوں، یعنی ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم اس محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ کر میری قربت کو طلب کرو۔ ان 5 مفاہیم کے بعد اب یہ غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درود بھیجنے کی گزارش کرتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ پروردگار محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ تو ان کی کما حق تعریف، ثنا اور نعت بیان فرما، ان کی عظمت، ان کے مقام کو بلند فرما جیسا کہ ان کا حق ہے، ان کی محبت کو اور فزوں فرما، ان کی اور حوصلہ افزائی فرما، ان کی اور ستائش کر، ان سے ہم کو خوب قریب کر، ان پر رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما جنہیں تو نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اب اس کے بعد آیت میں جو اگلا حصہ سلام کا ہے وہ ہے وسلموا تسلیما۔ مفسرین نے درود اور سلام میں فرق بھی لکھا ہے، اور بعض درود کو الگ اور سلام کو الگ پڑھتے ہیں، اور بعض درود ہی کا حصہ بنا کر پڑھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں وسلموا تسلیما کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوب اتباع اور اطاعت کرو، سر تسلیم خم کرو، ان کی ہر بات اور قول مبارک، حکم مبارک کو من و عن مانو اور اس پر عمل کرو۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، درود پاک دعا بھی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔
صلاۃ ایک معنوں میں ذکر بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو بندہ درود کے ذریعے سے بھی یاد کرتا ہے، اللہم کہتا ہے، اس میں اس سے عرض کرتا ہے، اس کے اسماء پاک کو لیتا ہے، اس کے اسماء پاک کا نام لیتا ہے، اس کے اسماء پاک کو بیان فرماتا ہے، تو یہ اس کے ذکر کا بھی جو ہے مظہر ہے۔ صلاۃ کے معنی دین کے بھی ہیں، یعنی درود پاک دین اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، عبادتوں کا اہم حصہ ہے۔ صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کے مسلسل نزول کی دعا کرتا ہے، اور اللہ درود کے صدقے پر اس پر بھی رحمت نازل کرتا ہے۔ صلاۃ کے معنی استغفار کے بھی ہیں، چونکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے درود بھیجنے کی گزارش کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صلاۃ کے ایک معنی کامیابی کے بھی ہیں، چونکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے درود بھیجنے کی گزارش کرتا ہے تو اپنے لیے دارین میں کامیابی ہی کی ضمانت حاصل کرتا ہے۔ صلاۃ کے ایک معنی ملنا ہے، یعنی ملنا اور پانا بھی ہے، یعنی درود پاک پڑھنے والا اللہ کے انعامات و افضال کو پاتا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ صلاۃ کے ایک معنی عبادت کے ہیں، چونکہ صلاۃ یا درود خود ایک عبادت ہے اور عبادت کا حصہ ہے، اس لیے بھی اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کے ایک معنی گرم کرنے کے ہیں، چونکہ صلاۃ سے بندے کے گناہ کو جلا کر اس کو مکمل پاک و صاف کیا جاتا ہے، جس طرح سے لوہے اور سونے کو میل کچیل سے پاک کرتے ہیں، اس لیے بھی اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ اب صلاۃ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر صلاۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا ذکر تو پہلے ہوا کہ اس سے کیا مراد ہوگی، اور ملائکہ کی جانب سے اگر ہے تو ایک مفہوم تو وہی ہوگا جو بیان ہوا، اور دوسرا مفہوم اہل ایمان کے لیے مغفرت طلبی کا ہے۔ صلاۃ اس وقت مکمل ہے جب اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر بھی آئے، ورنہ وہ ناقص ہے، اور اس معنی میں بھی وہ استعمال ہوگا جس کا ذکر پہلے گزرا۔ صلاۃ یا درود وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ درود کو یا صلاۃ کو طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے فضائل تو بے انتہا ہیں۔ چونکہ یہ آج کی گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، صرف صلاۃ اور درود کے مفہوم پر ہم غور کر رہے ہیں۔ اب تک کہ ہم نے صلاۃ کے اوپر گفتگو کی، اب ہم بات کریں گے درود کے معنی پہ۔ تو درود اور درود دونوں طرح سے لغت میں یہ لفظ آیا ہے، جو لفظ صلاۃ کی نہ تو ترجمانی کرتا ہے اور نہ ترجمہ کرتا ہے۔ درود صلاۃ جو ہے لفظ جو ہے صلاۃ کے لیے فارسی لفظ جو ہے فارسی زبان سے ہماری اردو زبان میں آیا ہے۔ دراصل درود یا درود فارسی لفظ ہے اور وہیں سے اردو میں داخل ہوا، اور صلاۃ کے متبادل لفظ کے طور پہ بولا جاتا ہے، لیکن صلاۃ کے مفہوم کو یہ لفظ نہیں پہنچتا۔ درود لفظ اس میں جامد ہے، اور اردو زبان میں سب سے پہلے 1564 1564 عیسوی میں حسن شوقی صاحب نے اپنے دیوان میں اس کو استعمال کیا ہے، یعنی پہلی مرتبہ ان کے دیوان میں یہ لفظ مستعمل ملتا ہے۔ اب درود کا جو لفظ ہے قائم مقام صلاۃ کے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم کو اس کے معنی پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہے جو فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو درود کے معنی ہے چوب تراشیدن، یعنی لکڑی کو تراشنا، اس لیے درود کار کہتے ہیں بڑھئی کو، کارپینٹر کو، نجار کو۔ تو ممکن ہے کہ صلاۃ کو درود اس لیے کہتے ہوں کہ اس کے ذریعے سے یا اس کی برکت سے انسان اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو تراشتا اور سنوارتا ہے۔ درود پاک یا درود کے ایک معنی ہے فصل کاٹنا۔ ممکن ہے کہ صلاۃ کے لیے درود کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوا ہو کہ اس سے بندہ اپنے اچھے اعمال کو بوتا ہے، اور اچھے اعمال کی برکت کی
برکت سے جو ہے اس کی فصل تیار کر کے قیامت کے دن اسے کاٹے گا۔ یہ سارے ترجمے اور مفاہیم صلاۃ اور درود کے بیان ہوئے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ درود پاک کے تمام صیغوں کی ابتدا اللہم سے کیوں ہوتی ہے، اور کیوں درود پاک کے صیغے ربنا سے شروع نہیں ہوتے۔ اللہم یہ جو ہے اسی سے درود پاک یا صلاۃ کی شروعات ہوتی ہے۔ چاہے تو آپ دیکھیں احادیث کا مطالعہ کریں اور مشائخ کے تعلیم اور تربیت کو بھی دیکھیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جتنی بھی درود پاک جو اس کے بیان کیے گئے ہیں، درود پاک بیان کیا گیا ہے اور اس کے صیغے جات استعمال ہوئے ہیں، اس کی ابتدا اللہم سے ہوتی ہے، ربنا سے نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ایک طویل مضمون ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے آج صلاۃ اور درود کے اوپر جو ہے گفتگو کی۔ اور خاص بات آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آیت صلاۃ میں اللہ نے درود پڑھنے کا جو حکم بیان فرمایا یا صلاۃ کا، وہ مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، تو مومنین سے خطاب کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک جو ہے ایمان افزا ہے، یعنی اس کے پڑھنے والے کا ایمان روز بروز بڑھتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب تر ہوگا قیامت کے دن بھی۔ تو یہ ہے درود پاک کی مختصر تشریح اور صلاۃ کی مختصر تشریح۔ اللہ تعالی ہم کو درود پاک اور سلام کو صحیح ڈھنگ سے اور اس کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے مفہوم ہیں، جو اس کے معنی ہیں جو بیان ہوئے، اس کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو درود پاک ہم اس کی بارگاہ میں پیش کریں تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اس کے سارے فوائد اور فیوز سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآلہ الطیبین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔